آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جو میں ہمیشہ سے کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو یہ وظیفہ میں پڑھتی تھی، اور یہ وظیفہ جو ہے نا میری بھابھی نے مجھے بتایا تھا، جو میرے سب سے بڑے بھائی ہے، انہوں نے، اس کی وائف نے مجھے بتایا تھا کہ یہ وظیفہ کرو، اس میں بہت زیادہ طاقت ہے۔ اور میں جب کرتی، جس کے لیے کرتی، تو ہر دعا میری قبول ہوتی۔ آپ شادی کے لیے کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، جاب کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ زندگی کی جس مجبوری میں یا جس مسئلے میں یا جس مصیبت میں یا جس غربت میں، رزق کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مطلب جو مشکل آپ کے ساتھ ہو، جو حاجت ہو، جو مرادیں ہوں، گھر کے لیے، اولاد کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور مجھے جب یہ اب دوبارہ سے کہیں دیکھا تھا، میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں، اور میں نے بھی یہ وظیفہ سٹارٹ کر دیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جس چیز کے لیے میں نے وظیفہ سٹارٹ کیا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، ایک ہی دن میں نا میری اتنی بڑی دعا اور مراد اور حاجت قبول ہوئی ہے نا۔ تو یہ یوٹیوب ہے نا، تو اس پہ میں شیئر نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتہ ہے اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حاسدین بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، اپنے پرائے ہر کوئی ہوتا ہے۔ تو اب میں وہ دعا آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری کون سی حاجت یا دعا قبول ہوئی ہے، پر بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اور جیسے ہی میں نے ایک دن پڑھی نا، مطلب اور میں نے گڑ گڑا کر دعا کی، تو میری تو بس صرف 2 ہی حاجتیں تھیں، وہ پوری ہو گئی۔ آپ 11 کی 11 حاجتیں اس ایک آیت سے اپنی پوری کر سکتے ہیں، اور یہ اتنا پاورفل ہے نا۔ میں جو کرتی تھی نا، میں تو بے تحاشا کرتی تھی، مطلب دن میں جتنا بار میں پڑھ سکتی تھی۔ تو یہ وظیفہ جو آج میں آپ کو بتاؤں گی نا، یہ آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے، اور وہ بھی صرف 11 بار کرنا ہے، اور ہر ایک، جیسے ایک بار پڑھ لو تو حاجت، ایک بار پھر پڑھ لو تو حاجت، اس طرح بہت ایزی ہے، اور دعا بھی بہت زیادہ ایزی ہے، اور بہت خوبصورت پاورفل دعا ہے۔ اور یہاں پہ آپ میری ساتھ ساتھ روٹین بھی دیکھ رہے ہیں، میری بزی روٹین آپ دیکھ سکتے ہیں نا، ساتھ میں اذلان بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ گھر بھی میں صاف کر رہی تھی۔ اذلان اتنا تنگ کرتا ہے نا مجھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں جب یہ ڈرائنگ روم اپنا صاف کرتی ہوں نا، کوشنز وغیرہ رکھتی ہوں، تو دیکھتی ہوں اذلان نے دوبارہ گرائے ہوتے ہیں۔ جو دھلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں نا، ان کو میں طے کر کے رکھتی ہوں، تو دیکھتی ہوں اذلان نے پھر سے وہ خراب کر کے بگاڑ دیے ہوتے ہیں۔ تو میں اتنی تھک جاتی ہوں نا، ہر ایک چیز جو ہے نا میں ڈبل کرتی ہوں۔ بس ایک بات یہ ہے کہ اذلان کے ساتھ میرا ٹائم بہت اچھا سے پاس ہو جاتا ہے، بہت جلدی گزر جاتا ہے، کیونکہ میں بتا رہی ہوں نا کہ میں ہر ایک کام 2 بار کرتی ہوں۔ تو یہ کپڑے میں نے طے کر دیے تھے جب میں اسے الماری میں رکھ رہی تھی، تو میں نے جب آئی دوبارہ تو دیکھا اذلان نے نا سارے کپڑے نیچے پھینکے ہوئے تھے، اور مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا بہت چھوٹا ہے، سمجھ نہیں ہے نا، بس ہم دونوں ساتھ ہوتے ہیں سارا دن، پتہ نہیں کیا کچھ زمینوں سے اٹھا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اب یہ کیا چیز تھی کہ اپنے کان میں بھی مار رہا ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے اس کے، میں کان صاف کرتی ہوں نا تو اس نے مجھے دیکھا ہوا ہے۔ اور یہ نا میری استری ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بال بچایا ہے۔ تو یہاں پہ آگ لگ گئی تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں نا، دھوئیں ایسے اڑ رہے تھے، پھر لائٹ چلی گئی تھی، شکر ہے، مطلب بہت بڑے خطرے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے۔ پھر یہ اس دوسری استری ہے نا، میں نے دوست سے منگوائی ہے، اور یہ اتنا پیارا یہاں پہ تکیہ اپنے لیے رکھ کے نا لیٹ جاتا ہے، اور اس کے لیے نا میں کارٹون لگا دیتی ہوں، اس کا فیوریٹ کارٹون میں نے لگا لیا تھا، تو یہ اس طرح لیٹ جاتا ہے۔ زیادہ تو نہیں بیٹھتا، بس 10 سے 15 منٹ تک بیٹھ جاتا ہے۔ جو ضروری کام ہوتے ہیں نا، وہ میں 10-15 منٹ میں نپٹا لیتی ہوں۔ تو اسے کڑو 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 والا یہ والا کارٹون بہت زیادہ پسند ہے، اور مٹھو بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے جو کپڑے دھوئے تھے نا کل والے دن، تو یہ سارے پھر جو ہے میں نے واپس نکال دیے تھے۔ اس میں جو ایک ڈریس تھا بہت زیادہ نرم سا، تو میں نے اپنے لیے پھر پریس کر دیا تھا، اور پھر میں نے پہن بھی لیا۔ اور اکثر نا ہم کبھی کبھار ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ مطلب جیسے آدھی ادھوری ہوتی ہے نا، نماز نہیں پڑھتے، اللہ پہ یقین نہیں کرتے، بس کوئی بھی بتا دے تو کرتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں شاید اگر قبول ہو جائے، ہماری قسمت میں کہا، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نا پھر وہی اسی طرح ہی آپ کی دعا نہیں قبول کرتا، کیونکہ آپ نے شروعات میں ہی ایسے بول لیا ہوتا ہے نا کہ ہماری قسمت اتنی اچھی، ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔
تو آج میں آپ کو بتاؤں گی اتنا پاورفل وظیفہ کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، پر یقین سے پڑھنا ہے، نماز 5 وقت کی پڑھنا ہے اور سچے دل سے پڑھنا ہے۔ دعا یہ ہے، آپ دیکھ لیں، بہت زیادہ ایزی دعا ہے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، بہت زیادہ زبردست ہے۔ 11 بار پڑھنی ہے، ہر ایک کے بعد آپ نے اپنی ہر حاجت رکھنی ہے۔ 11 حاجتیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ پڑھ لے تو اللہ انشاءاللہ آپ کی 11 کی 11 حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ اور جب آپ یہ میں نے کہا نا کہ جب آپ وظیفے اور اللہ تعالیٰ کو مطلب مانیں گے، ان پہ یقین رکھیں گے، تو وہ ضرور آپ کی ہر ایک دعا قبول کرے گا۔ اور آج کل کے لوگوں میں نے دیکھا ہے، جو لوگ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو وہ نماز نہ اور وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے لیے اتنے فرشتے ہیں، اتنے کہ جتنی بارش کے قطرے ہیں اس سے بھی زیادہ، جتنے ہمارے سر پہ بال ہے یا جتنے آسمان پہ چاند تارے ہیں، اس سے زیادہ فرشتے جو ہے نا میرے لیے عبادت میں، نماز میں، قرآن پاک میرے لیے پڑھ رہے ہیں۔ مجھے تو انسانوں کی عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان جو عبادت کرتے ہیں، نماز کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں، اپنی قبر کے لیے کرتے ہیں، تو دکھاوا ضروری نہیں ہے۔ آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں اور ایک کمرے میں پڑھا کریں، مطلب دکھاوا نہ کریں۔ اب جیسے اب آپ کہیں گے کہ آپ نے تو ولاگ میں نے نماز دکھائی ہے، میں نے تو میں ولاگ بنا رہی ہوں، ایک موٹیویشن آپ سب کے لیے ہے، تو تبھی میں نماز بتا رہی ہوں، دکھا رہی ہوں کہ مطلب آپ لوگوں میں بھی ہمت آئی جو نماز نہیں پڑھتے، تو وہ لوگ بھی نماز شروع کر دیں گے شاید۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی بھی کسی کا برا مت چاہیے گا۔ جو برا آپ لوگوں کا چاہیں گے نا، وہی برا آپ کے لیے ایک نہ ایک دن سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی نا ایسے برباد ہو جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ ایک ذہنی مریض بن جائیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ میں نے کیا کیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، پر آپ نے ایک گناہ کیا ہوگا، لوگوں کو دل دکھایا ہوگا، آپ نے لوگوں سے حسد کیا ہوگا، آپ لوگوں کی خوشیاں برداشت نہیں کر سکتے، آپ چاہتے ہیں کہ سب کچھ میرا ہو، میں آگے بڑھوں، میں سب سے اوپر ہوں، پر دوسرا بندہ جو ہے نا مجھ سے آگے نہ بڑھے، فائدہ ان کا نہ چاہے۔ اگر آپ کو ایک چیز معلوم ہے اور آپ دوسرے بندے کو دیکھ رہے ہیں وہ تکلیف میں، آپ اس کو نہیں بتا رہے، تو یہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو نہ ہی تو اس سے آپ کے کوئی وظیفے قبول ہوں گے اور نہ ہی آپ کی کوئی دعا قبول ہوگی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے دل سے، اپنے آپ سے یہ ساری چیزیں نکال دیں اور بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں، اپنے لیے ہو جائیں۔ جب آپ اپنے لیے ہوں گے نا، مطلب کہ کسی کا برا نہ چاہیں، بس آپ اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنے آپ کو کسی بھی چیز میں مصروف کر دیں، کوئی بھی چیز ہو زندگی میں، یا عبادت میں مصروف کر لیں، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو اس میں مصروف کر دیں، نہ کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں جھانکیں، ان کو تکلیف دیں، ان کو اذیتیں دیں، تو اس سے آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اور آپ کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ مجھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو مطلب میں نہ کروڑ پتی ہوں نہ ارب پتی ہوں، تو الحمدللہ پھر بھی میں اپنی لائف بہت زیادہ سکون سے گزار رہی ہوں، بہت خوش ہوں، مطلب میں اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ مطلب بس میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں، بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں، ہسبینڈ کے بارے میں سوچتی ہوں، گھر کو کیسے سیٹ کرنا ہے، اب آگے فیوچر کے لیے کیا کرنا ہے، اس میں ہی لگی رہتی ہوں۔ باقی مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو بس تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ الحمدللہ میری ہر ایک دعا قبول کرتا ہے، آج تک کوئی دعا رد نہیں کی۔ تو اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، بائے بائے۔